دنیا میں 5 لوگ بڑے ہی مقدر والے لوگ ہوتے ہیں، 5 لوگ بڑے ہی نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں کے ہاتھ چومنے والے لوگ، ماں کے قدم چومنے والے لوگ، ماں کی پیشانی چومنے والے لوگ، ماں کی خدمت کرنے والے لوگ، یہ لوگ بھی بڑے ہی مقدر والے لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے ایک غیر مسلم عورت کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک غیر مسلم عورت اپنے 14 سالہ بچے کو لے کر فرانس کے ایک اسلامک سینٹر میں آئی تاکہ میرا بیٹا مسلمان بن جائے۔ اپنے 14 سالہ بچے کو لے کر، خود غیر مسلم ہے، خود مسلمان نہیں ہے، اپنے 14 سالہ بچے کو لے کر فرانس کے ایک اسلامک سینٹر میں آئی تاکہ میرا بیٹا مسلمان بن جائے۔ خود اسلامک سینٹر کے باہر کھڑی ہو گئی، اس نے اپنے بیٹے کو اندر بھیجا۔ بیٹا آفس میں آیا، اس نے ناظم صاحب سے ملاقات کی، کہا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، میری ماں کی خواہش ہے، میری ماں کی تمنا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں، لہٰذا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ناظم صاحب نے کہا کہ واقعی تم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بالکل کرنا چاہتا ہوں، اس بارے میں نے غور تو نہیں کیا، میں نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی کہ اسلام کیا ہے، لیکن میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آخر میری ماں کیوں مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں، مجھے بار بار مسلمان بنانے پہ کیوں مجبور کر رہی ہے، بار بار کیوں اصرار کر رہی ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا۔ ناظم صاحب نے کہا اچھا یہ بتا کہ تیری ماں مسلم ہے؟ کہا بالکل نہیں، میری ماں غیر مسلم ہے۔ یہ سن کر ناظم صاحب چونک اٹھے، حیرت میں پڑ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری ماں غیر مسلم ہے، ایک غیر مسلم ماں کیسے یہ کر سکتی ہے کہ اپنے بیٹے کو مسلمان بنا دے؟ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، خواب ہوتا ہے، ہر ماں دعائیں مانگتی ہے کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ میرے ہی دھرم پہ چلے، میرا بیٹا میرے ہی دین پہ چلے، اپنے آباء و اجداد کے دین پہ چلے۔ آج کل کی مائیں تو اپنے بیٹے کا عقیدہ چینج نہیں کرنا چاہتی، اپنے بیٹے کا عقیدہ تبدیل نہیں کرانا چاہتی۔ یہاں مذہب کی بات ہو رہی ہے کہ ایک غیر مسلم ماں خود آئی ہے بیٹے کو لے کر کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے۔ ناظم صاحب نے پوچھا تیری ماں کہاں ہے؟ کہا وہ اسلامک سینٹر کے باہر کھڑی۔ کہا جاؤ ماں کو لے کر آؤ۔ وہ نوجوان گیا، ماں کو لے کر آیا، ماں اندر آ کے بیٹھ گئی۔ ناظم نے پوچھا کہ ماں تو غیر مسلم ہے اور تو یہ کیسے چاہ سکتی ہے کہ تیرا بیٹا مسلمان بن جائے، اسلام قبول کر لے؟ میں کلمہ پڑھاتا ہوں، اس کو مسلمان بناتا ہوں، مدینے والے کا غلام بناتا ہوں، مجھے اتنا بتا دے کہ آخر کس وجہ سے، کن وجوہات کی بنا پر تو بیٹے کو مسلمان کرانے پہ مجبور ہو گئی۔ اب اس عورت نے وہ وجہ بیان کی۔ اس عورت نے کہا کہ واقعہ کچھ یوں ہے، کہانی کچھ یوں ہے، میرے گھر کے بالکل سامنے ایک مسلمان فیملی کا گھر ہے، مسلمان فیملی کے گھر ہے، ایک عورت کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، دوسرا بیٹا انجینئر ہے۔ 2 بیٹے، ایک ڈاکٹر دوسرا انجینئر، وہ دونوں صبح شام جب وہ گھر سے نکلتے ہیں نا، تب اپنی ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جس وقت بھی وہ گھر سے نکلتے ہیں اپنی ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، ماں کی پیشانی چومتے ہیں، بڑی ہی عزت دیتے ہیں۔ دونوں بیٹے بڑا ہی احترام دیتے ہیں۔ ان کی ماں کسی عہدے پر فائز نہیں ہے، ان کی ماں کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے، ان کی ماں کوئی امیر ترین عورت نہیں ہے، اور نہ ہی تو ان کو ماں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لالچ ہے، بالکل بھی نہیں۔ بغیر کسی لالچ کے وہ اپنی ماں کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں۔ جب بھی وہ گھر سے نکلتے ہیں ماں کے ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں۔ جب سے میں نے یہ منظر دیکھا میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میرا بیٹا بھی ان جیسا بن جائے، کیوں نہ میرا بیٹا بھی مسلمان بن جائے، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے میں بوڑھی ہو جاؤں۔ ڈرتی ہوں کہ کہیں میں بوڑھی ہو جاؤں، میرا بیٹا جائے مجھے اولڈ ہاؤس پہ چھوڑ آئے، اس سے پہلے میں بیٹے کو مسلمان بنا لوں تاکہ جب میں بوڑھی بن جاؤں تو میرا بیٹا ان اسلام کے 2 شہزادوں کی طرح میرے ہاتھ بھی چومے، میرا بیٹا میری پیشانی بھی چومے، میرا بیٹا ان 2 شہزادوں کی طرح مجھے عزت بھی دے، پیار بھی دے، جب میں بوڑھی بن جاؤں میرا سہارا بنے، میری فکر کرے۔ بس اس سوچ کی بنیاد پر میں اپنے بیٹے کو مسلمان کرانے پہ مجبور ہوں۔ یہی وجہ ہے مسلمان بنانے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی تمام خواہشات کو
والدین کی خواہشات پہ قربان کرتے ہیں، ماں کو عزت دیتے ہیں، ماں کو احترام دیتے ہیں۔ دنیا میں 5 لوگ بڑے ہی مقدر والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، دوسرے وہ لوگ جو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کو نماز کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، اب وہ نماز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، نماز کے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، نماز سے کچھ اس طرح دل لگا بیٹھتے ہیں۔ ایک عالم صاحب کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک عالم صاحب تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے حضور جھکنے میں گزار دی، سجدے میں گزار دی، نماز میں گزار دی۔ نماز کے بغیر اس کا جی نہیں لگتا تھا، نماز کے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا تھا، قرار نہیں ملتا تھا۔ نماز کے ساتھ تو اس نے عشق لگا رکھا تھا، یاری لگا رکھی تھی۔ اس عالم صاحب کا انتقال ہو گیا، نمازی عالم صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 25 سال بعد سیلاب آیا، سیلاب نے قبرستان کو متاثر کر دیا، قبرستان سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا، گرفت میں آ گیا، پانی قبرستان کو بہا کر لے گیا، قبروں کی مٹی کو بہا کر لے گیا۔ جب پانی سوکھا تو لوگوں نے وہاں پر ایک لاش دیکھی، لاش کے اوپر جب مٹی ہٹائی نا تو دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ تو وہی عالم صاحب ہیں جو 25 سال پہلے فوت ہوئے۔ دیکھنے والے بزرگ حضرات کہنے لگے، او نادانو، یہ تو وہی امام صاحب ہیں جو 25 سال پہلے ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ہائے، 25 سال گزر گئے قبر کے اندر، امام صاحب کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، جسم سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے، چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ لوگوں کو ایسے لگتا تھا، دیکھنے والوں کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے عالم دین صاحب سو رہے ہیں، موئے ہوئے نہیں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ نماز انسان کو وہ مقام دیتی ہے جو ولیوں کو ملتا ہے، جو اللہ کے محبوب بندوں کو ملتا ہے۔ نماز انسان کو تو وہ مرتبہ دیتی ہے۔ فرمایا 5 لوگ بڑے ہی مقدر والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، دوسرے وہ لوگ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، تیسرے وہ لوگ کہ دیگر لوگ ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھا وہ انسان بھی بڑے ہی مقدر والا انسان ہوتا ہے جس کو زندگی میں نیک بیوی مل جائے، پاک باز بیوی مل جائے، 5 وقت کی نمازی بیوی مل جائے۔ 5واں وہ انسان بڑے ہی مقدر والا انسان ہوتا ہے جو انسان حلال کی روزی کما کر خود بھی کھائے، اپنی اولاد کو بھی کھلائے۔ تو جوانوں، یہ 5 عادتیں اپنے اندر ڈال لینا، یہ 5 چیزیں اپنے اندر ڈال لینا، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔